بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حدیث منقطع جو ہوتی ہے جس کے اندر انقطاع واقع ہوتا ہے، اس میں سے ایک اس کی صورت حدیث مدلس بھی ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ مدلس۔ تو مدلس روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر راوی اپنے شیخ کا نام ذکر نہ کرے، بلکہ اپنے شیخ کا نام ذکر کرے اور الفاظ ایسے لائے کہ جن الفاظ کے اندر سماع کا وہم پیدا ہو رہا ہو کہ یہ جو تدلیس کرنے والا راوی ہے اس نے گویا کہ اپنے شیخ کے شیخ سے سنا ہو، اور الفاظ ایسے نہ ہو کہ جس کے اندر جھوٹ ہو، بلکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور جو ہے وہ سماع کا وہم پیدا ہو رہا ہو، تو اب اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کے اندر یہ تدلیس ہو اس کو مدلس روایت کہا جاتا ہے، اور جو بندہ یہ تدلیس کرے اس کو اس میں فاعل کا صیغہ مدلس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مدلس اس کی صورت بیان کریں گے، مدلس جو روایت ہے اس کا کیا حکم ہے، تدلیس کا کیا حکم ہے، اور جو ہے وہ مدلس کا کیا حکم ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْ اقسام المنقطع، حدیث منقطع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے المدلس، حدیث مدلس بھی ہے۔ بدم المیم و فتح اللام المشددۃ، میم کی دمہ اور مشدد لام کی فتحہ کے ساتھ، مشددۃ یہ لام کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو میم پر دمہ اور لام کے اوپر تشدید کے ساتھ فتحہ ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْفِعْلِ، اور اس فعل کو یعنی تدلیس کو، یعنی اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسٌ بِكَسْرِ اللام، اور یہ کام کرنے والے کو یعنی تدلیس کا جو کام کرتا ہے اس بندے کو مدلس کہا جاتا ہے، لام کی کسرہ کے ساتھ، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مدلس کا ایک جو ہے وہ لغوی تحقیق کے طور پر بیان فرمایا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ تدلیس کی صورت کیا ہے، کہ کس صورت میں تدلیس ہوگی کس میں نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَصُورَتُهُ أَلَّا يُسَمِّيَ الرَّاوِيُّ اللہ یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ، اس کی صورت یہ ہے کہ راوی اپنے اس شیخ کا نام ذکر نہ کرے جس سے اس نے سنا ہے، راوی اپنے اس شیخ کا نام ذکر نہ کرے جس شیخ سے اس نے سنا ہے، بلکہ بل یرویہ عمن فوقہ، بلکہ روایت کرے اس سے جو اس شیخ سے اوپر راوی ہو، بلفظ یوہم السماع، ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو سماع کا وہم دلائے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی وضاحت میں نے عرض کر دی تھی۔ اور ولا یقع کذبا، اور کذب بھی واقع نہ ہو، الفاظ ایسے ہوں کہ سماع کا وہم بھی دلائیں اور جھوٹ بھی واقع نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کما یقول ان فلان، جیسے تدلیس کرنے والا بندہ روایت میں کہے کہ ان فلان، میں نے فلاں سے روایت کیا ان کے ساتھ، وقال فلان، فلان نے کہا، تو اب یہ ایسے الفاظ ان اور قال، یہ ایسے الفاظ کہ جو سماع کا وہم بھی دلاتے ہیں اور اس کے اندر کذب بھی واقع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تدلیس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ فِي الْبَيْعِ، لغت میں تدلیس سامان کے عیب کو چھپانا ہوتا ہے بے میں، سلعت یہ سامان کہہ لیں اور اس کو مبی بھی کہہ سکتے ہیں، مبی کے عیب کو بے میں چھپانا یہ تدلیس ہوتی ہے لغوی طور پر۔ وقد یقال، اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ انہ مشتق من الدلس، یہ دلس سے مشتق ہے، اور دلس کی معنی کیا ہے، وہ اختلاط الظلام واشتدادہ، یعنی اندھیروں کا خلط ملط ہو جانا اور اندھیروں کا سخت ہو جانا، یعنی سخت اندھیرا ہو جانا، اس کو دلس کہا جاتا ہے، اور یہ تدلیس دلس سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بیان فرماتے ہیں وجہ التسمیۃ بہ، یعنی تدلیس کو تدلیس کہنے کی وجہ کیا ہے، یعنی وجہ تسمیہ۔ فرماتے ہیں سمیہ بہ لاشتراکہما فی الخفاء، پوشیدگی میں ان دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے، کہ جو حدیث مدلس ہوتی ہے، مدلس روایت ہوتی ہے، اس کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے، کہ راوی اس کے اندر اپنے شیخ کو مخفی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ مدلس روایت کہا جاتا ہے، اور اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ اب جو تدلیس کرنے والا راوی ہے مدلس، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں قال شیخ، شیخ سے مراد ہیں شیخ الحافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاشیے کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث، جس سے تدلیس ثابت ہو، من ثبت عنہ التدلیس، یہاں سے ترجمہ، اس کا ترجمہ بنے گا جس سے تدلیس ثابت ہو، اس شخص کا حکم یہ ہے کہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر اس نے تدلیس کی ہے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی روایت وہ کرے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تدلیس کرتا ہے، تو اب اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی، مگر جب وہ صراحت کرے گا حدثنا کے ساتھ وہ روایت بیان کرے گا تو پھر اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں الا اذا صرح بالتحدیث، مگر جب وہ تحدیث کی صراحت بیان کرے، تحدیث مطلب حدثنا، کہے کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، تو یہ ایسے الفاظ ہے کہ جس کے اندر صراحت ہوتی ہے تحدیث کی، ورنہ اگر اس نے شیخ نے اس کو حدیث بیان نہیں کی ہوگی تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے جو ہے وہ اس کا حکم واضح ہو گیا۔ اب دوسرے ائمہ تدلیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حکم تدلیس، تدلیس فعل کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال شمنی فرماتے ہیں امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، التدلیس حرام عند الائمۃ، تدلیس ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ ائمہ کون؟ ائمہ اربع، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ان کے نزدیک تدلیس حرام ہے۔ رویہ عن وقیع، امام وقیع سے روایت کیا گیا ہے انہ قال، امام وقیع نے فرمایا کہ لا یحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس الحدیث، کپڑے میں تدلیس حلال نہیں ہے، کپڑے کی تدلیس جائز نہیں ہے، تو حدیث کی تدلیس کیسے جائز ہوگی؟ یعنی اگر کوئی بندہ کپڑے میں عیب ہو اس کو بیچتے وقت چھپا دے اور سامنے جو لینے والا مشتری ہے اس کو نہ بتائے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، جب وہاں پر یہ تدلیس حرام ہے تو حدیث کے اندر تدلیس کیسے حرام ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ بیان کیا ہے اس کو حرام ہونے اور اس کے ناجائز ہونے کا۔ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مذمت میں مبالغہ فرمایا، وبالغ شعبۃ فی ذمہ، تدلیس کی مذمت میں امام شعبہ نے مبالغہ فرمایا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ قطعاً اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تدلیس کو۔ ٹھیک ہوگا؟ تو یہ ائمہ کا جو ہے وہ موقف تھا۔ آگے مدلس روایت کا حکم کیا ہے؟ مدلس روایت کا حکم کیا ہے؟ تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، مدلس اس میں فاعل کا صیغہ یہاں پر ہوگا، بہرحال یہ میں نے اگلے لیکچر کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔